نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج قرآن کریم کی تیسری سورت سورہ آل عمران کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مبارکہ کا تعارف میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 33 سے 37 تک اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کے اکثر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں نے بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا۔ غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی طور پہ پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، اور ان سے متعلق جو مسائل ہیں اس بارے میں بھی قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور ضمناً عیسائیوں کا بھی ذکر آیا تھا۔ اب سورہ آل عمران میں اصل جو روح سخن ہے وہ عیسائیوں کی طرف ہے، اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آئے گا۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائیوں کی بڑی تعداد تھی۔ ان کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے جو سوالات تھے، اشکالات تھے، دلائل کے جوابات، جو دلائل تھے تو ان کے جواب میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت واضح کرنے کے اندر اس کا شروع کا حصہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں زکوٰۃ، سود، جہاد سے متعلق احکام بھی ہیں۔ سورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ آل عمران، تعارف کے بعد پہلی بات یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے درمیان باہمی مناسبت کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دو صورتوں کو جوڑوں کی شکل میں بیان فرمائے۔ دونوں صورتوں کے فضائل ایک ہی حدیث کے اندر ذکر فرمائے، اور دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیا۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں اور آیات کے اندر جو ترتیب ہے، اس کو کہا جاتا ہے ترتیب توقیفی، یعنی یہ کسی شخص کی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے کہ ہر آیت یا سورت کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد یا اس سورت کو فلاں سورہ کے بعد رکھیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کے صرف معانی اور مفاہیم میں اعجاز نہیں، بلکہ نظم قرآن، قرآن کے الفاظ، قرآن کا ربط، قرآن کی آیات اور الفاظ کا آپس میں تعلق، یہ بھی اعجاز ہے۔ تو اب یعنی اس سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے درمیان جو ربط ہے تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے جو
مضامین ہیں، یعنی یہ سورہ مبارکہ مصحف شریف میں قرآن کریم میں درج تیسری صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 200 آیتیں ہیں، 20 رکوعات ہیں، 3542 اس کے الفاظ ہیں اور 15336 اس سورہ مبارکہ کے حروف ہیں۔ سورہ انفال کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا اکثر جو حصہ ہے وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئے، سوائے نجران کے وفد کا۔ ان کے بارے میں جو آیات آئی ہیں تو وہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری میں آئے تھے۔ سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ان کی ولادت کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو آدم علیہ السلام کی ولادت سے تشبیہ دی گئی کہ اگر عیسیٰ بن باپ پیدا ہونے پر الہ بن گئے تو آدم تو بن ماں باپ پیدا ہوئے، اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی یعنی اسی طرح معجزہ کے طور پہ ہوئی ہے کہ بڑھاپے کے اندر اللہ نے حضرت زکریا کو اولاد دی۔ عمران حضرت مریم کے جو والد تھے تو حضرت مریم ان کی جو ولادت ہوئی وہ بھی ماں کی دعا کے برکت میں۔ سورہ آل عمران، اس سورہ مبارکہ کے فضائل کیا ہیں؟ تو اس سورہ مبارکہ کے فضائل میں جو پہلی حدیث ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، وہاں اس حدیث مبارکہ کا ذکر ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں، یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ دوسری حدیث ہے دارمی شریف کی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں قرآن پاک کے نازل ہونے کا اجمالی طور پہ ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ اگر آغاز دیکھا جائے سورہ بقرہ کا تو وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں سورہ آل عمران میں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے، حروف مقطعات میں سے، اور یہاں سورہ آل عمران اس کا آغاز بھی الف لام میم حروف مقطعات سے۔ دونوں صورتوں کا آغاز میں الفاظ جو ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں۔